انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مدینہ میں ان کے پاس دوسروں سے بہت زیادہ مال تھا، مالدار لوگوں میں سے تھے۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَا، ان کے پاس سب سے پیاری چیز، سب سے ایکسپینسو چیز، سب سے عمدہ چیز اگر کوئی تھی جو ان کے نزدیک بہت قیمتی تھی، وہ کیا تھی؟ بیرحا، باغ، ایک باغ تھا۔ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، اور یہ باغ ایک دم مسجد نبوی کے سامنے تھا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے اور اس باغ میں سے میٹھا پانی، عمدہ پانی آپ بھی پیتے تھے۔ قال انس فلما انزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا مقام نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو اللہ کے لیے۔ تم نیک ہو، نیک ہونے کا معاملہ یہ کہ سب سے عمدہ چیز، پسندیدہ چیز تم کو اللہ کے لیے خرچ کرنی پڑے گی، تم نیکی کا مقام نہیں پا سکتے۔ کہتے ہیں قام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ تم نیکی کا اونچا مقام نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، اور میرے پاس، میرے نزدیک میرا سب سے پسندیدہ مال اگر کچھ ہے یہ بیرحا ہے۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور یہ میرا باغ ہے، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ ارجو برہا و ذخرہا عند اللہ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے اس کی نیکی اور اس کا اجر اللہ کے ہاں مجھ کو ملے، میری چاہت یہ ہے، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، اے اللہ کے رسول آپ کو جہاں صحیح لگے، جہاں اللہ آپ کو دکھائے آپ اس کو خرچ کیجیے، میری بھی کوئی رائے نہیں اس میں، جہاں اللہ آپ کی رہنمائی کرے آپ اس کو ڈال دیجیے، خرچ کیجیے، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخن ذلك مال رابح، بخن عربی زبان میں کہتے ہیں واہ، ماشاء اللہ، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں بخن، بہت عمدہ، بہت زبردست۔ ذلك مال رابح، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، ذلك مال رابح، یہ بڑا نفع بخش مال ہے۔ وقد سمعت ما قلت، آپ نے کہا میں نے سنا جو کچھ تم نے کہا۔ وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اس کو کیا کرو، اپنے رشتہ داروں میں تم اس کو صدقہ کر دو، بانٹ دو۔ فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، کہا ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بس میں ایسے ہی کروں گا، جو آپ نے حکم دیا وہی ہوگا۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وبنی عمہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں میں سے اور اپنے چچا کے بیٹوں میں اس سارے باغ کو تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا، سب سے پیارا مال۔ آیت آئی، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس مجھ کو اس کا اجر ملے اور اس کی نیکی ملے، کیونکہ اللہ نے کہا نیکی تب تک کہ نہیں ملے گی، نیکی کا مقام تب تک کہ نہیں ملے گا جب تک کہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز تم اللہ کے لیے صدقہ نہ کرو۔ صدقہ اللہ کے لیے، وہ لوگ کھونے کے لیے تیار تھے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے، اللہ کے ہاں انعام پانے کے لیے، دنیا کے کھونے کے لیے وہ لوگ ایک دم آسانی سے تیار ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلوب دنیا سے ویسے متعلق نہیں تھے جیسے آخرت سے تھے، ان کے قلوب اپنی ملکیت سے ایسے متعلق نہیں تھے جیسے اپنے مالک سے تھے، وہ مالک سے زیادہ جڑے تھے اپنی ملکیت کے مقابلے میں۔
لہٰذا ان کے لیے کھونا کیا تھا؟ سنا اور سمعنا و اطعنا، سنا اور فرما بردار ہو گئے۔ آئیے ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں۔ وقت ہو گیا میرے خیال سے، 8:30 کی اذان ہے، وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دن ہم مزید کچھ باتیں صحابہ کے بارے میں دیکھیں گے، اور صحابہ کی زندگی سے یہ واقعات اور ان کی زندگی کے احوال دیکھنے سے ہمارا اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اپنی ذلت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے گھٹیا، وہ کتنے اعلیٰ تھے، اور ہماری ذلت کا سبب بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ آمادگی نہیں ہے جو صحابہ میں واقعی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کے اوصاف اور ان کے منہج کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اقتداء کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔